یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار بلائنڈ کی آواز ہے۔ ریچھ کے اسرار، انوار علیگی کے اس خوفناک اور پراسرار واقعات سے بھرے ہوئے ناول کو آپ کے لیے پڑھا محمد وسیم نے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے آگاہ کریں اور مزید فیڈ بیک اور ڈسکشن کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ ضرور جوائن کریں۔ شکریہ۔ ریچھ کے اسرار پارٹ 9۔ ارے یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، ہاتھوں کی حرکت جاری رکھی۔ تب میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے کہ وہ بڑی بے قراری سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گلے پر پھیر رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ میرا دم گھٹ رہا ہے، ندرت نے بمشکل جواب دیا۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ہو رہے تھے۔ میں نے جلدی جلدی اس کے ہاتھ کی پشت کو رگڑا۔ اس نے بڑی نرمی سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے اور انہیں پھر سے گلے پر پھیرنے لگی۔ اتنے میں ثروت بھی متوجہ ہو گئی۔ وہ بڑی تشویش سے بولی، آپی کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ ثروت تم ایسا کرو کہ میں گھر چلتی ہوں، مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، تم ان کے ساتھ فلم دیکھ کر آ جانا۔ ندرت نے بدستور گلا دباتے ہوئے کہا، آپی میں تو اکیلا آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ ثروت نے بے قرار ہو کر کہا، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ میں ان دونوں کو تنہا کس طرح جانے دیتا۔ میں بلا تعمل اٹھ کھڑا ہو گیا۔ ثروت نے ندرت کو سنبھال لیا۔ میں انہیں پیچھے چھوڑ کر ہال سے باہر نکل آیا کہ ان کے باہر آنے تک کسی ٹیکسی کو پکڑ سکوں۔ گھر آ کر ثروت نے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور اس کے ہاتھ پاؤں دبانے لگی۔ میں بیڈ کے قریب پڑے سٹول پر بیٹھ گیا۔ مجھے ذرا ایک سگریٹ سلگا دے، ندرت نے سر اٹھا کر مجھ سے کہا۔ اچھا۔ میں نے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکالا اور اسے منہ میں لیے بغیر ماچس کی تیلی سے سلگایا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ ندرت نے 2-3 گہرے گہرے کش لیے۔ پڑوس سے ڈاکٹر کو بلا لوں؟ میں نے کہا۔ نہیں، اس نے بلا تردد کہا، میں تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ویسے بھی ڈاکٹر ابھی گھر پر نہ ہوگا، وہ 12 بجے کے بعد آتا ہے۔ ثروت کے ہاتھ پاؤں دبانے اور سگریٹ نوشی نے اس کی حالت کو بہتر کر دیا۔ اب وہ بڑے حد تک پرسکون انداز میں لیٹی تھی۔ آپی چائے بناؤں؟ ثروت نے اس کی حالت بہتر دیکھ کر پوچھا۔ فوراً بناؤ، ندرت نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جب وہ کمرے سے نکل گئی تو ندرت مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، بڑی پیاری لڑکی ہے یہ، اس قدر خیال رکھتی ہے میرا۔ یہ دم گھٹنے کی شکایت کیا اس سے پہلے بھی کبھی ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں کبھی کبھی، 1-2 سال میں مجھ پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں کسی قبر میں بند ہوں۔ چائے وائے پینے کے بعد جب ندرت کی طبیعت مکمل طور پر بحال ہو گئی تو میں نے جانے کی اجازت چاہی۔ اب اتنی رات گئے، گھر جا کر کیا کریں گے؟ یہیں سو جائیں، ندرت نے بڑی بے نیازی سے کہا۔ اتنی رات تو نہیں ہوئی، صرف 11:30 بجے ہے۔ کراچی میں تو بڑی مشکل سے رات ہوتی ہے۔ چلا جاتا ہوں، آپ لوگوں کو خواہ مخواہ زحمت ہوگی۔ تکلف چھوڑیں، اس طرح گھر میں بھی آپ نے جا کر سونا ہی ہے، یہیں سو جائیں، کیا فرق پڑے گا آپ کو؟ کیوں ثروت، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ ندرت نے ثروت سے گواہی لی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، ثروت نے ہاں میں ہاں ملائی۔ اس کے بعد ان دونوں کا اس قدر اصرار بڑھا کہ مجھے وہاں ٹھہرتے ہی بنی۔ وہ رات میری آنکھوں میں کٹی۔ ندرت نے مجھے سونے نہ دیا، اور اچھا ہی ہوا جو میں نہ سویا، ورنہ جو سویا اس نے کھویا والی بات ہو جاتی۔ میں نے اس رات جاگ کر بہت کچھ پایا۔ وہ رات حاصل دوستی ثابت ہوئی۔ ثروت کے اصرار پر پہلے تو ہم لوگوں نے لوڈو کھیلا، اس کے بعد رمی جمائی۔ رمی کھیلتے کھیلتے ثروت کو جمائیاں آنے لگیں۔ آپی اب مجھے تو نیند آ رہی ہے، ثروت نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تم سو جاؤ، چائے وائے کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں، ضرورت ہوگی تو میں خود بنا لوں گی۔ اچھا آپی، شب بخیر۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ثروت کے جانے کے بعد کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی اپنی انگلیاں چٹکھاتی رہی اور میں تاش کی گڈی ہاتھ میں لیے اسے پھینٹتا رہا۔ دیر کے بعد ندرت بیڈ سے اٹھی۔ کھڑے ہو کر اس نے ہلکی سی انگڑائی لی اور پھر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، دروازہ بند کر دوں؟ ڈریں گے تو نہیں؟ نہیں، میں تو نہیں ڈروں گا۔ دروازہ بند ہوتے دیکھ کر کہیں ثروت نہ ڈر جائے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، ثروت بہت سمجھدار لڑکی ہے، وہ میری تمام عادتوں سے اچھی طرح واقف ہے، ندرت نے بڑی لاپرواہی سے کہا اور میرا جواب سنے بغیر ہی کھڑاک سے دروازہ بند کر دیا۔ پھر مسکراتی ہوئی پلٹی اور بولی،
जूतों के बंद खोल लीजिए, आराम से पाँव फैला कर बैठ जाइए, आज की रात मैं आपको सोने नहीं दूंगी। ये जुमला मेरे सर पर हथौड़े की तरह पड़ा। मैं संभल कर बैठ गया। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, क्या इरादे हैं, क्या इरादे हो सकते हैं? उसने उल्टा मुझसे सवाल कर दिया। मैं आपके बारे में आज तक कोई राय कायम न कर सका। अगर गलती से कोई राय कायम कर भी लेता हूँ तो वो ज़्यादा देर बरकरार नहीं रहती। आप कदम कदम पर हैरान करती हैं और मैं आपका सिर्फ मुंह देखता रह जाता हूँ। मैंने बड़ी सफाई से अपनी राय का इज़हार किया। मेरी बात सुनकर उसने ज़ोरदार कहका लगाया और देर तक हंसती रही, यहाँ तक कि मैं उसकी हज़ियानी हंसी से आजिज़ आ गया। अचानक उसने हंसते हंसते सर उठाया और अपने चेहरे पर संजीदगी तारी करते हुए बोली, मेरे लिए दिल में कोई बुरा ख्याल मत लाइएगा, आप जानते हैं कि मैं कराटे की माहिर हूँ। उसके इस जवाब से मुझे ज़हनी झटका महसूस हुआ। इस मर्तबा मैं फिर उसका मुंह देखता रह गया। या इलाही, ये क्या चीज़ है? कहीं अंदर के गोशे से आवाज़ आई, मैं आपको एक कैसेट सुनवाती हूँ। यह दरवाज़ा मैंने इसीलिए बंद किया है कि इसकी आवाज़ सरबत के कानों तक न जाए। मैं उसका दिल दुखाना नहीं चाहती। ये कहकर उसने अलमारी खोली और उसकी सेफ से एक कैसेट निकाला। मैं उसे खामोशी से देखता रहा। मैंने कोई सवाल न किया। ये एक खुफिया कैसेट है, इसे ज़रा सब्र व तहम्मुल से सुनिएगा। ये बात उसने कुछ अजीब से लहजे में कही। जी बेहतर, मैंने कहा। मैं उस कैसेट के बारे में कतअन अंदाज़ा न कर पाया कि उसने क्या भरा हुआ है। उसके खुफिया कहने से मुझे शुबा हुआ कि शायद ये कैसेट शहर के किसी बड़े आदमी से मुतल्लक है, कोई ऐसी गुफ्तगू जिसे नुदरत टेप करने में कामयाब हो गई। लेकिन नहीं, अगर ऐसा होता तो वो दरवाज़ा बंद न करती। दरवाज़ा उसने इसलिए बंद किया था कि इस कैसेट की आवाज़ सरबत तक न पहुँचे। इसका मतलब ये है कि इसका ताल्लुक सरबत से है। टेप ऑन हुआ तो एक औरत की आवाज़ उठी, उसके बाद एक मर्द की आवाज़ सुनाई दी। दोनों के दरमियान बाजारी गुफ्तगू जारी थी। तीसरे दर्जे के रूमानी मुकालमे दोहराए जा रहे थे। टेप सुनते सुनते मैंने यूं ही नुदरत के चेहरे पर निगाह की तो मैंने उसके चेहरे पर गुस्से के असरात नुमायां होते देखे। उसने अपने होंठ काटते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ फेर दिया। कैसेट धीमी आवाज़ में बज रहा था। अब दोनों की गुफ्तगू इंतहाई लुच्चर अंदाज इख्तियार कर गई। ऐसी बातें हो रही थीं जिन्हें ना कलम लिख सकता था और ना ही अपनी ज़ुबान से अदा कर सकता हूँ। बंद करें इसे, मेरे लिए ये टेप नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। नुदरत ने मुझे हाथ के इशारे से सब्र करने का इशारा किया, लिहाजा मैं फिर से कैसेट सुनने लगा। उन दोनों की गुफ्तगू तमाम अखलाकियात को बालाए ताक रख चुकी थी। लफ्ज़ पुरियां हो गए थे। उनकी फहश गुफ्तगू सुनते हुए मेरा जहन भटक रहा था। मैं सोच रहा था कि ये कौन लोग हैं? नुदरत मुझे ये इखलाक सोज टेप क्यों सुनवा रही है? सरबत का इस टेप से क्या ताल्लुक है? ये मेरी समझ में नहीं आया था और ना ही मुझे इस टेप का कोई वास्ता नुदरत से दिखाई दे रहा था। फिर नुदरत इस टेप को सुनवाकर मुझसे क्या फ़ायदा हासिल करना चाहती है? अभी मैं इन्हीं ख्यालात में उलझा हुआ था कि अचानक मर्द ने नुदरत का नाम लिया। मैं चूम पड़ा। वो कह रहा था, अगर इस हालत में नुदरत हमें देख ले तो? अरे किस अहमक का नाम ले लिया? उसका जिक्र करके फिजा न ख़राब करो, औरत की आवाज़ सुनाई। तब ही नुदरत ने आगे बढ़कर टेप बंद कर दिया और बेड पर ऊंधे मुंह लेट कर सिसकियाँ मरने लगी। मेरे लिए ये इंतहाई संगीन सूरत हाल। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपना रद्द अमल किस तरह जाहिर करूँ। मैं उससे किन लफ्ज़ों में तसल्ली दूँ? मैं उससे क्या कहूँ? 2-3 मिनट तक मैंने उसे रोने दिया कि दिल का गुबार कुछ हल्का हो गया। फिर मैंने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा और हमदर्दाना लहजे में बोला, नुदरत, मुझे उन लोगों के बारे में बताओ। ये कौन लोग हैं? नुदरत ने मेरी बात सुनकर फ़ौरन आंसू पोंछ लिए और उठकर बैठ गई। मैंने पैकेट से सिगरेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। उसने तशक्कुराना अंदाज में मुझे देखा और सिगरेट होंठों में दबा ली। फिर मैंने जलती हुई तीली उसके सामने की। नुदरत ने सिगरेट सुलगाकर एक गहरा कश लिया और अपनी कमर के पीछे 2 तकिए रखकर नीम दराज हो गई। वो कुछ देर यूं ही छत को घूरती रही, फिर दरवाजे की तरफ नज़र डालते हुए बोली, खोल दें अब दरवाज़ा। मैंने खामोशी से उठकर दरवाज़ा खोल दिया और फिर उसके सामने आ बैठा। नुदरत ने धीरे धीरे बड़े ख्वाबनाक अंदाज में कहना शुरू किया, मेरी माँ के इंतकाल के बाद मेरी सौतेली माँ ने मैदान साफ देखकर पर पुर्जे निकालना शुरू कर दिए।
سب سے پہلے اس نے میرے والد کو اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے ناجائز ذرائع استعمال کرنے کے لیے اکسایا۔ میرے والد نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ حلال کی کمائی کھاتے ہوئے گزار دیا تھا۔ وہ رشوت لینے کی ترغیب پر بھڑک اٹھے۔ گھر میں روز جھگڑا رہنے لگا۔ میری سوتیلی ماں گھر کے خرچ کے لیے روز پیسے مانگتی، جبکہ وہ پوری تنخواہ پہلی تاریخ کو ہی اس کے ہاتھ پر رکھ چکے ہوتے۔ جب وہ ڈائن ایک ہفتے میں ہی تنخواہ ختم ہونے کا ذکر کرتی تو والد صاحب آگ بگولا ہو جاتے۔ وہ میری ماں کا حوالہ دیتے کہ آخر وہ بھی تو چلاتی تھی گھر کا خرچ۔ میری ماں کا ذکر سنتے ہی قیامت ٹوٹ پڑتی اس ڈائن پر کہ منہ میں جو بھی اول فول آتا بک جاتا۔ شروع میں تو بات زبانی تکرار تک ہی محدود رہی، پھر نوبت مار پیٹ تک جا پہنچی۔ وہ ڈائن میرے والد سے برابر ہاتھا پائی کرتی۔ اسے یہ بھی خیال نہ رہتا کہ گھر میں 2 بیٹیاں سنے شعور کو پہنچ رہی۔ بہرحال میرے والد نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن رزق حلال کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ میرے والد نے دوسری شادی کر کے جو عذاب مول لے لیا تھا، اس سے بچنا اب محال تھا۔ پچھتانا بھی بیکار تھا، صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اول تو والد سے کبھی تنہائی میں بات کرنے کا موقع نہ ملتا۔ وہ ڈائن ہر وقت سر پر سوار رہتی تھی۔ کبھی موقع مل بھی جاتا تو میں اپنے والد کی آنکھوں میں آنسو دیکھتی، ندامت اور پچھتاوے کے آنسو۔ میں چھوٹی ہو کر انہیں تسلی دیتی تو وہ اور پھوٹ پڑتے۔ روز روز کے ان جھگڑوں نے ان کی صحت تباہ کر کے رکھ دی۔ میں انہیں دیکھتی تو دل ہی دل میں کڑتی۔ میری اپنی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ پے در پے محرومیوں نے میری شخصیت میں دراڑیں ڈال دی۔ میں اکثر خالی ذہن رہتی، کبھی جاگتی آنکھوں میں خواب بسے ہوتے، کبھی انجانے وہموں میں گری کپ کپاتی رہتی۔ میرا بچپن اور آغاز جوانی انہی کانٹوں بھرے راستوں پر گزرا۔ بعض اوقات تو عجیب جنونی سی کیفیت ہو جاتی، جی چاہتا کپڑے پھاڑ کر گھر سے نکل جاؤں۔ گھر میں اگر کہیں امید کی کرن موجود تھی تو وہ ثروت تھی۔ ثروت میری دل جوئی کرتی، وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آتی گئی۔ اسے اپنی سگی ماں سے نفرت تھی، اور وہ نفرت کرنے میں حق بجانب تھی۔ میرے والد نے شادی سے پہلے کے جو واقعات اس نے اپنی ماں کے سنائے تھے، وہ اچھے بھلے آدمی کے لیے عذاب سے کم نہ تھے۔ اس ڈائن کی عیاشیوں کی داستان بڑی طویل تھی۔ میرے والد سیدھے سادے تھے، اس کے جال میں پھنس گئے۔ جال میں پھنسنے کے بعد تمام تر اذیتیں برداشت کرنے کے باوجود انہوں نے آج تک جال کاٹنے کے بارے میں نہ سوچا تھا۔ ویسے شادی کے بعد بظاہر کوئی سکینڈل اس ڈائن کا ہمارے سامنے نہیں آیا، لیکن ثروت کو شبہ ہی رہتا، کیونکہ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے باز نہیں آتا۔ میں آپ کو ثروت کے بارے میں بتا رہی تھی کہ اس گھر میں وہ میرا واحد سہارا تھا، اور اتفاق کی بات کہ وہ آج بھی میرا واحد سہارا ہے۔ ان دنوں ہم ایک چارپائی پر لیٹے رات گئے تک خسر خسر کرتے رہتے کہ اس ڈائن کی ڈانٹ سنائی دیتی، اور ہم دل پر پتھر رکھ کر خاموشی اختیار کر لیتے۔ ہم دونوں کے درمیان خلوص و محبت دیکھ کر اس ڈائن نے کئی بار ہمیں لڑانا چاہا، لیکن اس کی ہر کوشش ناکام رہی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، گھر میں لڑائی جھگڑا بدستور جاری رہا۔ اب وہ میرے والد کے ساتھ توہین آمیز سلوک کرنے لگی، اور میرے والد تھے کہ اس کی نازیبا حرکتیں بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کر جاتے۔ پھر وہ رات آئی، وہ بھیانک رات جب میرے والد اچانک مجھ سے جدا ہو گئے۔ ابھی ہمیں سوئے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ میری سوتیلی ماں اس ڈائن نے مجھے جگایا اور والد کی طبیعت کی خرابی کی اطلاع دی۔ شام تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، بھاگ کر دوسرے کمرے میں پہنچی تو میرے والد بستر پر نڈھال پڑے۔ میں نے سر کے نیچے ایک اور تکیہ رکھ کر گردن اونچی کی۔ وہ غنودگی کے عالم میں تھے۔ میں نے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے بمشکل آنکھیں کھولی اور بڑے رقت آمیز لہجے میں بولے کہ ندرت، مجھے معاف کر دینا، اتنا سننا تھا کہ میرا کلیجہ کٹ گیا۔ میں نے روتے ہوئے ان سے کہا کہ ابو، آپ نیک اور شریف آدمی ہیں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، یہ سب کچھ تقدیر کا کیا دھرا ہے۔ میرا جواب سن کر انہوں نے کوشش کر کے ایک مرتبہ آنکھیں اور کھولی، مجھے غور سے دیکھا، پھر ان کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئی۔ اچانک انہوں نے خون کی کے کی۔ اس کے سے پہلے خون کی 2 کے اور ہو چکی تھی، یہ تیسری کے سب سے بڑی اور آخری تھی۔ ان کی موت کے صدمے سے میں اپنا ہوش گنوا بیٹھی تھی۔ اب میں ہوش میں آئی تو میں نے اپنا سر کسی کی گود میں محسوس کیا۔ آنکھیں کھولیں تو ثروت کو اپنی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے پایا۔ میری ماں نے اس ڈائن کے بارے میں کہا تھا
کہ یہ ٹونے ٹوٹکے کرنے والی عورت ہے۔ جب میرے والد کا اس طرح انتقال ہوا تو آس پڑوس کے لوگوں نے کالے جادو کا ذکر کیا۔ خود ثروت کا بھی یہی خیال تھا کہ میرے والد کی موت کسی سفلی عمل کے سبب ہوئی۔ ممکن ہے ایسا ہوا ہو، لیکن اس بات کو ثابت کرنا آسان نہ تھا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ وقت نے مرہم بن کر میرے والد کی موت کو ذہن سے محو کر دیا۔ والد کی موت کے بعد اس ڈائن کا رویہ یکسر بدل گیا۔ وہ میرے ساتھ اچھی طرح پیش آنے لگی۔ والد کی زندگی میں تو وہ مجھ سے سیدھے منہ بات کرنا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ اس تبدیلی کے پیچھے کیا راز تھا، اس کا بھید کئی سال بعد کھلا۔ اب ڈائن کا گھر میں بہت کم وقت گزرتا تھا۔ میں نے اور ثروت نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ سلائی کا کام بھی شروع کر دیا تھا تاکہ گھر کے اخراجات کسی طور پورے ہوں۔ گھر چلانے کا کام ہم دونوں کے سپرد تھا اور وہ ڈائن ہمیں ہر ہفتے اس مد میں کچھ نہ کچھ رقم دے دیتی تھی۔ اس کی آمدنی کا کیا ذریعہ تھا اس کے بارے میں ہمیں صحیح طور پر علم نہ تھا۔ اب وہ باقاعدگی سے صبح گھر سے نکلتی اور شام کو لوٹتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ شام کو جاتی اور رات گئے واپس ہوتی۔ وہ کہاں جاتی تھی اس کے بارے میں اس نے ہمیں کھل کر کچھ نہیں بتایا تھا، نہ ہی میں نے اس بات کی ضرورت سمجھی تھی کہ اس کے پیچھے بھاگی پھروں۔ ایک مرتبہ اس نے لاہور جانے کا ارادہ کیا۔ ہمیں اس کے لاہور جانے پر کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن اسے فکر تھی کہ ہم دونوں تنہا کیسے رہیں گی۔ ہم نے اسے یقین دلایا کہ وہ جہاں جانا چاہتی ہے جائے، ہماری فکر نہ کرے۔ ہمیں گھر اکیلے رہنے میں بالکل ڈر نہیں لگتا۔ ہم دونوں ابتدا ہی سے نڈر واقع ہوئی تھیں۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں ہم دونوں تنہا ہی رہتی ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ کبھی کوئی ایسی ویسی بات بھی نہیں ہوئی۔ خیر، وہ ہمارے مطمئن کرنے پر ایک ہفتے کے لیے لاہور چلی گئی۔ وہاں اس کے کچھ قریبی عزیز رشتہ دار تھے جن سے ملنے وہ گئی تھی۔ وہ ایک ہفتے کے بجائے 10-12 دن میں لاہور سے لوٹی۔ وہ خاصی خوش تھی۔ اس سفر نے اس کے چہرے کو بھی نکھار دیا تھا۔ لاہور سے واپسی پر اس نے مجھ پر خصوصی توجہ دینی شروع کی۔ میری ذرا سی بات کا خیال رکھنے لگی۔ مجھے کئی جوڑے کپڑے بنا کر دیے، کچھ میک اپ کا سامان لا کر دیا۔ میں بتا چکی ہوں کہ وہ ڈائن نہایت شیریں زبان تھی۔ وہ آدمی کے پیٹ میں گھس کر بیٹھ جاتی تھی۔ اپنی چرب زبانی اور لچھے دار گفتگو سے ایسا سحر کرتی کہ آدمی یہی سمجھتا کہ اس سے بڑا خیر خواہ اس دنیا میں کوئی اور نہیں۔ مجھ پر بھی اس نے لفظوں کا جال پھینکا، ایسا سحر پھونکا کہ میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس پر ایمان لے آئی۔ میں میٹرک کا امتحان دے چکی تھی اور عمر کے اس حصے میں تھی جب آنکھوں پر رنگین اینک لگ جاتی ہے۔ دنیا کی ہر شے رنگین دکھائی دینے لگتی ہے۔ اب وہ ڈائن بڑے خلوص سے میری شادی کا ذکر کرنے لگی تھی کہ اپنی ندرت کے لیے ایسا لڑکا تلاش کروں گی، ویسا لڑکا تلاش کروں گی کہ میری بیٹی زندگی بھر عیش کرے گی۔ ایک دو بار وہ ہم دونوں کو باہر سیر کرانے اور فلم دکھانے کے لیے بھی لے گئی۔ اس ڈائن کی سگی بیٹی ثروت نے مجھے اپنی ماں کی اس رویے کی تبدیلی پر چوکنا رہنے کی تلقین بھی کی، لیکن وہ میری آنکھوں پر پٹی باندھ چکی تھی۔ میں نے اس کی بات کو ہنس کر ٹال دیا۔ ایک شام کو اس نے ہم دونوں کو تیار ہونے کے لیے کہا۔ کلفٹن جانے کا پروگرام بنا۔ اس روز وہ کچھ بے چین سی تھی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف جاتی، دروازے سے باہر جھانکتی اور پھر مسکراتی ہوئی واپس آ جاتی۔ اس وقت میں نے اس کی اس حرکت کا کوئی نوٹس نہ لیا تھا، لیکن آج میں یہ بات اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ دروازے پر یوں ہی نہیں جا رہی تھی، اسے کسی کا انتظار تھا۔ خیر، ہم لوگ تیار ہو کر باہر نکلنے ہی والے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ ڈائن تیر کی طرح دروازے کی طرف بھاگی اور جب واپس آئی تو اکیلی نہ تھی، اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا۔ وہ اس لڑکے کو لیے ہوئے کمرے میں چلی آئی۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور حیرت سے آنے والے کو دیکھنے لگی۔ تب اس ڈائن نے اس لڑکے کو اپنا کوئی دور کا رشتہ دار بتایا اور اس طرح ظاہر کیا جیسے وہ اچانک ملنے آ گیا تھا، حالانکہ وہ باقاعدہ بلاوے پر آیا تھا اور اس ملاقات کا وقت بھی طے تھا۔ یہی لڑکا تھا جس کا نام شاہد تھا۔ بعد میں میرا شوہر بنا اور اسی سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ اس دن مجھے دیکھنے آیا تھا، اور یہ محض اتفاق نہ تھا۔ اس دن وہ بھی ہمارے ساتھ کلفٹن گیا۔ مجھے شاہد پہلی نظر میں ہی اچھا لگا۔ جب اس ڈائن نے اس سے میری شادی کا ذکر کیا تو میں انکار نہ کر سکی، شرما کر گردن جھکا لی۔ شاہد ایک دوا ساز کمپنی میں سیلز مین تھا۔ اس کی آمدنی اچھی خاصی تھی، شکل و صورت کا اچھا تھا، شائستہ تھا۔ 24-25 سال عمر ہوگی اس کی۔ میری سوتیلی ماں کی عمر اس وقت 35 سال تھی، لیکن وہ شکل سے 30 سال کی لگتی تھی۔ جاذب نظر تھی، میک اپ کر لیتی تو پرکشش دکھائی دیتی۔
اس کا جسم خاص طور سے بہت اچھا تھا، سانچے میں ڈھلا۔ وہ بنیادی طور پر آوارہ مزاج عورت تھی۔ اس نے مجھے چارے کے طور پر استعمال کیا، اس مہارت سے کہ میں اس کی چال کی گرد کو بھی نہ پہنچ سکی۔ میں اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس ڈائن کے آگے میں زیادہ دلائل نہ دے سکی، اور جلد ہی میں شاہد کی بیوی بن گئی۔ شاہد کے والدین نہ تھے، صرف دور پرے کے رشتہ دار تھے، اور اس کی ملازمت ایسی تھی کہ اسے پورے پاکستان کا دورہ کرنا پڑتا۔ اس کمپنی کا ہیڈ آفس بھی یہیں کراچی میں تھا۔ شادی کے بعد اس نے کوشش کر کے اپنی ڈیوٹی ہیڈ آفس میں لگوا لی۔ ہم لوگوں نے ایک فلیٹ لے لیا اور یوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ شاہد میرا بہت خیال رکھتا تھا، بلکہ ضرورت سے زیادہ۔ اپنے شوہر کا ڈھیر سا پیار پا کر کبھی کبھی میرے دل میں دھواں سا اٹھتا۔ میں انجانے اندیشوں میں کھو جاتی اور خوف زدہ ہو کر سوچنے لگتی کہ اے خدا، یہ سب کچھ عارضی ثابت نہ ہو۔ میں تقریباً روز ہی ثروت اور اپنی سوتیلی ماں سے ملنے جاتی، کبھی وہ لوگ بھی آ جاتے۔ میں نے کئی بار اپنی سوتیلی ماں سے کہا کہ وہ ثروت کو لے کر میرے پاس آ جائے، لیکن اس نے میرے ساتھ رہنے سے صاف انکار کر دیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ آج شاہد جتنی ان کی عزت کرتا ہے، ساتھ رہنے سے وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر میں نے اصرار کرنا چھوڑ دیا، لیکن ثروت کو میں اپنے ساتھ لے آتی تھی۔ وہ 8-10 دن میرے ساتھ رہتی، پھر اپنی ماں کے پاس چلی جاتی۔ زندگی میں ایک ٹھہراؤ سا پیدا ہو گیا۔ میں نہایت مطمئن اور کامران زندگی گزار رہی تھی کہ زندگی کے خاموش سمندر میں ایک طوفان سا اٹھا اور سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ ان دنوں ثروت میرے پاس 8-10 دن سے رہ رہی تھی۔ شاہد آج کل رات گئے کام سے لوٹتا تھا۔ مہینے میں ایک آدھ ہفتہ ایسا ضرور آتا تھا کہ شاہد کو دفتر میں دیر تک کام کرنا پڑتا۔ ان دنوں میں ثروت کو اپنے پاس بلا لیتی۔ مجھے تو اکیلے گھر میں ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن شاہد مجھے اکیلے گھر میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، لہذا جب بھی اس کا اوور ٹائم لگتا اور ثروت سے جا کے کہہ دیتا تو وہ میرے پاس آ جاتی۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا کہ میں اپنی مرضی سے اسے اپنے پاس بلا لیتی، تاکہ اسے یہ احساس نہ ہو کہ آپ ہی اپنے مقصد سے ہی اس کو بلاتی ہے۔ تو ثروت اس دن میرے پاس ہی تھی، شاہد دیر سے آنے والا تھا۔ میرا اچانک فلم دیکھنے کا موڈ بنا، ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ اس ڈائن کو بھی لے لیا جائے، اس لیے کہ وہ اس فلم کو دیکھنے کا ذکر کر چکی تھی۔ میں نے ثروت سے کہا کہ میں رکشہ میں جا کر اس ڈائن کو ساتھ لے آتی، پھر یہاں سے فلم دیکھنے چلیں گے۔ میں گھر سے نکلنے لگی تو ثروت نے مجھے ایک چابی دی اور کہا کہ ہو سکتا ہے امی گھر پر نہ ہوں، آس پڑوس میں گئی ہوں، تو تم تالا کھول کر گھر میں بیٹھ جانا۔ مجھے اس بات کا خیال ہی نہ تھا کہ وہ محترمہ گھر میں ذرا کم ہی ٹکتی ہیں۔ خیر، میں نے چابی لے کر پرس میں ڈال لی اور رکشہ پکڑ کر وہاں پہنچی۔ گھر پر تالا پڑا ہوا تھا، پریشانی کی کوئی بات نہ تھی۔ میں نے آرام سے تالا کھولا اور اندر گھر میں چلی گئی۔ ذہن میں پہنچی تو مجھے شبہ ہوا کہ گھر میں کوئی موجود ہے۔ غسل خانے سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی نہا رہا ہو۔ میں نے اس دروازے کی طرف نظر ڈالی جو گندی گلی میں کھلتا تھا، تو اسے اندر سے بند پایا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس ڈائن کو باہر سے تالا لگا کر گھر میں بیٹھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ میں دبے قدموں سے اندر کمرے میں گئی۔ ذرا مجھے شرارت سوجی۔ میں نے سوچا کہ جب یہ ڈائن باہر نہا کر آئے گی تو میں اسے ڈراؤں گی۔ اندر کمرے میں چارپائی پر 4-5 کیسٹ ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ محترمہ گانے سنتے سنتے نہانے گئی ہے۔ ایک کیسٹ ٹیپ ریکارڈر میں بھی لگا ہوا تھا۔ میں نے آواز بہت دھیمی کر کے ٹیپ آن کر دیا کہ ذرا دیکھوں تو کون سا گانا سنا جا رہا تھا۔ ٹیپ میں سے گانوں کی بجائے مکالموں کی آوازیں آئیں۔ میں نے ٹیپ ریکارڈر سے کان لگا دیا اور پھر مجھے 2 منٹ یہ ٹیپ سننا دوبھر ہو گیا۔ میرا ذہن سنسنا اٹھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے کانوں میں کوئی بوند بوند تیزاب ٹپکا رہا ہو۔ میری آنکھوں سے اب ساری پٹیاں کھل گئی تھیں اور میری سوتیلی ماں ڈائن کے روپ میں میرے سامنے کھڑی کہے لگا رہی تھی۔ میں نے وہ کیسٹ ٹیپ سے نکال کر اپنے پرس میں رکھ لیا اور ہارے ہوئے جواری کی طرح دروازے کی طرف بڑھی۔ باہر نکل کر میں نے دروازے کو پھر سے تالا لگایا اور تیزی سے گلی میں سے نکل کر سڑک پر آ گئی۔ رکشہ میں بیٹھی تو میری حالت بڑی عجیب تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور میرا جی کہے لگانے کو جا رہا تھا۔ شاید میں ان لمحوں میں اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ وہ مشکل میں گھر پہنچی۔ ثروت کے دروازہ کھولتے ہی میں اسے لپٹ گئی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ پھر میں کھڑے کھڑے بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ثروت کی گود میں پایا۔ مجھے فوراً ہی اپنے ابو کے انتقال کا خیال آیا۔ جب چاروں طرف نظر دوڑائی تو اس گھر کو دیکھ کر فوراً ہی تازہ حادثہ ذہن پر چھا گیا
اور میں تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے اپنے حواس کو مجتمع کیا اور اسی وقت میں نے عہد کیا کہ اب میں نہیں روؤں گی اور حالات کا جان توڑ کر مقابلہ کروں گی۔ پھر میں نے اس کیسٹ کو اپنے ٹیپ میں لگا کر پورا سنا۔ اس ٹیپ کو سن کر سروت کی بری حالت ہو گئی۔ وہ اپنی ماں کی وجہ سے جیسے خود کو مجرم سمجھنے لگی۔ میں نے اسے سمجھایا اور آئندہ اپنے ارادوں سے اسے آگاہ کیا۔ اس گھر میں میرا رہنا اب محال تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اسی وقت اس گھر کو چھوڑ دوں گی اور زندگی بھر شاہد اور اس ڈائن کا چہرہ نہ دیکھوں گی۔ مسئلہ ثروت کا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ چلو میں تمہیں تمہاری ماں کے پاس چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ یہ سننا تھا کہ ثروت میرے قدموں میں گر پڑی۔ وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ رہنے کو ہرگز تیار نہ تھی، لہٰذا میں نے اسے بھی اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کر لیا۔ پھر ہم دونوں نے مل کر جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا۔ شاہد کی طرف سے دیے گئے کپڑوں اور زیورات کو ہم نے ہاتھ تک نہ لگایا، اس کی کسی چیز کو نہ چھوا۔ پھر میں نے شاہد کے نام چند سطری خط لکھا کہ دنیا کے ذلیل ترین انسان، اگر تم میں ذرا بھی شرم باقی ہو تو اپنی ماں کے برابر محبوبہ کو اپنے ساتھ لے کر اس ملک سے نکل جاؤ تاکہ آئندہ میں تم لوگوں کی منحوس صورت نہ دیکھ سکوں۔ یہ خط میں نے ایش ٹرے کے نیچے میز پر رکھا۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں فوراً ہی شاہد کی نظر پڑ جاتی۔ پھر میں سب کچھ ہار کر ایک نئے عزم کے ساتھ گھر سے نکلی اور تالا بند کر کے چابی پڑوس میں دی کہ شاہد آئے تو اسے دے دی جائے، اور ہم خالہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ پھر میں نے اپنی ساری توجہ اپنے کیریئر بنانے میں صرف کر دی۔ سب سے پہلے میں نے اپنی تعلیم مکمل کی، پھر بینک میں ملازمت مل جانے کے بعد بینک کے کئی امتحان پاس کیے اور اس طرح میں بینک افسر بن گئی۔ یہ وہی ٹیپ ہے؟ میں نے ٹیپ ریکارڈر میں لگے ہوئے کیسٹ کی طرف اشارہ کیا جسے میں سن چکا تھا۔ جی، ندرت نے مختصر سا جواب دیا۔ سوال یہ ہے کہ ان دونوں نے اس قسم کی بیہودہ گفتگو کا ٹیپ کس مقصد سے بھرا تھا؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ میں نہیں جانتی، ندرت نے اپنی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے کہا۔ ممکن ہے یہ ٹیپ اسی ڈائن کی فرمائش پر بھرا گیا ہو۔ وہ تیسرے درجے کی عورت تھی، لیکن کیوں؟ تنہائی کاٹنے کے لیے؟ ندرت نے خیال ظاہر کیا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، مجھے اس کے خیال سے اتفاق کر لینا پڑا۔ پھر صبح تک، یہاں تک کہ مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آنے لگیں، ہم دونوں باتیں کرتے رہے۔ اس نے ان خبیثوں کے بارے میں بتایا کہ کوئی 6 ماہ بعد وہ لاہور جاتے ہوئے ایک ٹرین کے حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ اخبارات میں تصویریں چھپیں تو ندرت نے مٹھائی تقسیم کی۔ اس کی باتیں سنتے سنتے میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں تو میری حالت پر رحم کھاتے ہوئے بالآخر ندرت نے مجھے سونے کی اجازت دے دی۔ میں اس کے بیڈ روم سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آ گیا اور ایک صوفے پر پڑھ کر نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے۔ میں اٹھ کر نہایا دھویا اور ناشتہ کر کے دفتر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ تب ندرت میرے قریب آئی اور اس نے وہ بات کی جس کا مطلب بقول آصف شادی کی پیشکش تھا، لیکن میں نے اسے عام بات گردانا۔ اس نے میری ٹائی پر سے خیالی گرد جھاڑتے ہوئے کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس مکان میں منتقل ہو جائیں؟ دیکھیں نا، آپ وہاں اکیلے رہتے ہیں، کھانے پینے کی آپ کو کتنی دقت ہوتی ہوگی، اور یہ ہوٹلوں کا کھانا تو اچھے بھلے آدمی کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ آپ کے یہاں جانے سے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اچھا، میں اس مسئلے پر غور کر لوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں یہ کہہ کر اس کے گھر سے نکل آیا۔ میں شام کو آؤں گا۔ پھر میں 3 دن تک اس کے گھر نہ جا سکا۔ دفتر پہنچتے ہی مجھے بخار ہو گیا۔ یہ رات بھر جھاگنے کا نتیجہ تھا۔ نیند کا میں ہمیشہ سے کچا ہوں۔ نیند پوری نہ ہو تو نتیجہ اعصاب شکنی، سر درد اور بخار کی صورت میں نکلتا ہے۔ میں دفتر سے چھٹی لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ ایک لمحے کو یہ خیال بھی آیا کہ ندرت کے گھر چلا جاؤں، پھر یہ سوچ کر کہ اسے خواہ مخواہ میری وجہ سے زحمت اٹھانا پڑے گی، اپنے فلیٹ پر چلا آیا۔ پھر ایسا بیمار ہوا کہ 3 دن سے پہلے اپنے گھر سے نہ نکل سکا۔ چوتھے دن جب طبیعت ذرا سنبھلی تو میں نے سیدھا ندرت کے گھر کا رخ کیا۔ سوچا اس کے یہاں سے ہوتا ہوا دفتر چلا جاؤں گا۔ بیماری کے ان 3 دنوں میں وہ مجھے برابر یاد آتی رہی۔ اب میں نے طے کر لیا تھا کہ اس کے گھر منتقل ہو جاؤں گا، اور یہی بتانے میں اس کے گھر پہنچا تھا۔ جب میں اس کے گھر کے نزدیک پہنچا تو میں نے اس کے گیٹ پر ریچھ والے کو دیکھا۔ یہ دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی کہ ندرت بھی خوب ہے، ریچھ کا تماشا دیکھنے میں لگی ہوئی تھی۔ جب میں نے اس کے دروازے پر رکشہ روکا تو گیٹ کو بند پایا۔ ریچھ والا ایک ریچھ کو لیے گیٹ کے اندر جھانک رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے سلام کیا۔ کیا معاملہ ہے؟ کیا بی بی جی نے تمہیں بلایا ہے؟
میں نے ریچھ والے سے پوچھا۔ جی صاحب، میں اپنا ریچھ لینے آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں کل شام کو آیا تھا جی یہاں، بی بی جی نے ریچھ کا تماشا دیکھا اور پھر بولیں کہ اس ریچھ کو آج میرے پاس چھوڑ جاؤ، صبح آ کر لے جانا۔ اوہ، پھر ریچھ والا مجھے کچھ اور بھی بتاتا رہا لیکن میں کچھ نہ سن پایا۔ میرے دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگی۔ میں گیٹ پھلانگ کر اندر پہنچا۔ مکان کے دونوں دروازے اندر سے بند تھے۔ میں نے دونوں دروازوں کو بری طرح پیٹ ڈالا۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اتنے میں ریچھ والا بھی اندر آ گیا تھا۔ اس نے بھی دروازہ بجایا لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ پھر میں بھاگ کر اس طرف پہنچا جہاں ندرت کی بیڈ روم کی کھڑکی کھلتی تھی۔ وہ کھڑکی بھی اندر سے بند تھی۔ میں نے اندر جھانکنے کی کوشش کی لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ کھڑکی پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے انتظار کیے بغیر کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا۔ پھر پردہ ہٹا کر جب میں نے کھڑکی کا پٹ کھولا تو کوئی چیز بڑی تیزی سے اچھل کر میرے اوپر گری۔ وہ ریچھ تھا جسے فوراً ہی ریچھ والے نے اپنے قابو میں کر لیا۔ میں کھڑکی سے کود کر اندر پہنچا تو کمرے کا منظر بڑا عبرت ناک تھا۔ کمرے کی کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر نہ تھی۔ پورا کمرہ افراتفری کا شکار تھا۔ ندرت کی لاش بیڈ پر ترچھی پڑی تھی۔ اس کے جسم کا گوشت جگہ جگہ سے ادڑا ہوا تھا۔ لاش کے برابر ہی ایک لمبی سی خالی شہد کی شیشی پڑی تھی۔ ثروت کا گھر میں دور تک پتہ نہ تھا اور بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے اسے شام ہی کو خالہ کے گھر چھوڑ دیا تھا۔ کوئی انٹرویو لکھتے لکھتے آج بھی جب ندرت مجھے یاد آ جاتی ہے تو اس کے ہولناک انجام سے میرا دل بیٹھنے لگتا ہے اور متضاد خیالات ذہن میں آنے لگتے ہیں۔ اس کی موت کے بعد اپنے فوٹوگرافر ارشاد بھائی نے کہا تھا کہ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ یہ لڑکی فراڈ ہے، خواہشوں کی ماری، آخر دیکھ لیا اس کا انجام۔ لیکن آصف کا اس کی موت کے بارے میں بالکل مختلف خیال تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ندرت تم سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے اپنی زندگی کے تمام راز تمہارے سامنے کھول دیے تھے۔ شادی کی واضح پیشکش کے باوجود جب تم 3 دن تک اس کے گھر نہ پہنچے تو اس نے اس بات کو اپنی توہین سمجھا اور انتقاماً اس نے ایک جانور پر اپنا پیار نچھاور کر دیا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔